بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرننگ ود سنم آفیشیل اور میں ہوں آپ کی ٹرینر سنم قدیر خان۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 3 سردار 3 داستانیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے پنجابی عورت سے شادی کیوں نہ کی؟ سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئلوں پر چلانے والے سردار کون سے تھے؟ آج ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور انفارمیٹو بات ڈسکس کریں گے کہ ایسا کون سا ہوٹل ہے جس میں رہنے پر 10 دن رہنے پر 5 لاکھ روپیہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ 3 سردار 3 داستانیں۔ اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں اور بلوچستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو میر چاکر اعظم رند جو کہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں بلوچ ٹرائب کے ایک بہت بڑے سردار کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے بلوچوں کو اس ٹائم ان کے حقوق دلوائے، اور یہ جو ہے وہ ہسٹوریکل نیم میں میر چاکر اعظم رند کا نیم جو ہے وہ گولڈن حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سردار نوروز خان آئے۔ نوروز خان جنرل ایوب خان کے دور میں وفاق سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ناراض ہو کر پہاڑوں پر رہنا شروع کر دیا، جس میں ان کے ٹرائب کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ بلوچوں کو اس ٹائم ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے اور بہت سارے مسائل کا بلوچوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سٹینڈ لیا اور یہ پہاڑوں پر رہنے لگ گئے۔ وہاں پر یہ ہوا کہ جنرل ایوب کے دور میں قرآن پاک اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ ایک حلف کیا گیا کہ آپ پہاڑوں سے نیچے آ جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک پراپر معاہدہ کریں گے۔ یہ ان کی باتوں میں آ کر جب وہاں سے نیچے آئے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹلی بریک کر دیا گیا، اور 90 برس کی عمر میں نوروز خان کو عمر قید کی جو ہے وہ جیل کی کال کوٹڑی میں سزا کاٹنی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری قید و بند کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑا اور بلوچوں کے حقوق کو اس ٹائم سلب کیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسرے سردار تھے وہ نواب اکبر خان بگٹی تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی جدید انگلش لٹریچر، انگلش میں بولنے والے، اردو زبان کا بائیکاٹ کرنے والے، اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں سپیچز کی وہ موسٹلی بلوچی زبان میں یا انگلش زبان میں یہ کرتے تھے۔ اچھا، ایک طرف انگلش لٹریچر کا ایک ایسا بندہ جو کہ ماڈرنزم پر بھی بلیو کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں بھی پراپرلی دیتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئلوں پر چل کر ان کو پروف دینا پڑتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کسی کی معافی ہوتی تھی اور کسی کو جو ہے وہ سزا ہوتی تھی۔ تو اس طرح، لیکن ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ خدا کو دراصل اپنی خدا کی ہستی ایسی ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ قول و فعل میں تضاد تھا، انٹریکشن تھا 2 چیزوں کے درمیان، کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ماڈرنزم کی انتہا، دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ والا سسٹم کے کوئلوں پر چل کر آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے۔ اب یہ کوئلوں پر چل کر جو ہے وہ واقعہ کیسے ثابت ہوتا ہے، اس کو ہم آج ڈیفائن کریں گے۔ 3 جنوری 2005 سندھ میں ڈاکٹر شازیہ خالد جو کہ سوئی کے ہاسپٹل میں رہتی تھیں، کیونکہ وہ وہاں پر ایز اے ڈاکٹر تھیں اور ایز اے گیسٹ جو ہے وہ بلوچ ٹرائب کے ساتھ اس ہاسپٹل میں کام کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر شازیہ خالد جو ہے وہ 3 جنوری 2005 کی رات کو سوئیں اور اچانک سے ان کے کمرے کی جو لائٹیں ہیں وہ بند ہو گئیں، اور ان کو اس بند کمرے کی بند لائٹوں میں پراپرلی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں، اور ڈاکٹر شازیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک تاریخ میں یہ رقم ہوا کہ گھنونا جو ہے وہ کھیل رچایا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کو پراپرلی بند کر دیا گیا۔ جب ٹیلی فون کی تار سے انہوں نے چھٹکارا پایا اور وہ وہاں سے باہر ہوٹل میں نکلیں تو پھر ان کے سی ایم او نے، یعنی کہ جو ہاسپٹل کا سی ایم او تھا، اس نے زبردستی جو ہے وہ دستخط کروائے، اور اس زیادتی کے پورے کارنامے کو اور اس زیادتی کے پورے وقوعے کو انہوں نے جو ہے وہ رنگ دیا ڈکیتی کا۔ اس کے بعد ان کو زور زبردستی سے ڈاکٹر شازیہ خالد کو جو ہے وہ کراچی منتقل کر دیا گیا اور سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے ویورز، یہ واقعہ ہے جنوری کا، اور اس کے بعد جب ان کو یہاں پر شفٹ کیا گیا تو یہ مارچ میں ان کو لندن اور پھر لندن سے جو ہے وہ کینیڈا شفٹ کر دیا گیا۔ اس میں جو ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں انہوں نے ان کے ویزے لگوائے اور بہت مشکل سے یہ اپنی جان بچا کر وہاں تک جو ہے وہ پہنچی تھیں۔
اب بیسکلی یہ واقعہ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی میں ہوا تھا. اب ڈیرہ بگٹی جو ہے وہ نواب اکبر خان بگٹی کا ٹرائب اور ان کا گڑھ تھا. اس میں چونکہ بلوچ قوم جو ہے وہ قوم پرست تھی اور مری قبائل بھی ان کے اگینسٹ تھے اور بہت ساری چیزوں کا آمنا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اسی لیے جو اکبر خان بگٹی ہیں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس ٹائم کیپٹن حماد جو ہے ان کا نام بار بار لیا جا رہا تھا. انڈیڈ کہ ان کا نام شازیہ خالد نے نہیں لیا کہ وہ اس وقوعے میں ملوث تھے، لیکن اکبر بگٹی کو جو خبریں ملی اور جو انفارمیشن ملی اور جو تحقیق کی گئی ان میں ان کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا. تو انہوں نے اپنی ٹرائب کی شرط کے مطابق انہوں نے کہا کہ کیپٹن کو میرے حوالے کیا جائے اور کیپٹن کو جو ہے وہ کوئلوں پر چل کر اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے گی. اگر اس کے پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرمنل ہے، وہ مجرم ہے. اگر پاؤں میں چھالے نہیں بنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پراپر انصاف دیا جائے گا. اب اس ٹائم جنرل مشرف کا چونکہ دور تھا اور جنرل مشرف اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک اور اہم چیز وہ یہ کیونکہ یہ علاقہ سوئی میں آتا تھا اور سوئی سے جو ہے وہ گیس کی سپلائی ہوتی تھی اور 45% گیس ملک کو اس علاقے سے مل رہی تھی. اور جو جنرل مشرف ہے انہوں نے ریاست کو چیلنج کرنے کی ریٹ کے اکارڈنگ اکبر خان بگٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ شروع کر دیا اور اس کے اگینسٹ پراپر جو ہے وہ آپریشن کیا گیا. اور obviously نواب اکبر خان بگٹی کا جو ہے وہ نہ مانی گئی ان کی بات. اب یہ ہے کہ بلوچ جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے اکبر خان بگٹی کے ساتھ نہیں تھے. کچھ سب ٹرائبز بھی تھے جو اکبر خان بگٹی کے اگینسٹ تھے. انہوں نے obviously ریاست کا جو ہے وہ ساتھ دیا. تو ایک طرف ایسا لبرلزم کہ آپ انگلش میں سپیچ کر رہے ہو، آپ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہو اور آپ کا جو ایچسن کا بیک گراؤنڈ ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی ٹریڈیشنز پر چلنا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ایک اپنی ذات میں آپ مثال تھیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کی 3 شادیاں تھیں. ایک شادی انہوں نے بگٹی بلوچ، ایک شادی پٹھان اور ایک شادی سندھی سے کی تھی. ان کے دوست اکثر مذاق میں ان کو یہ چٹکلا لگایا کرتے تھے کہ اب چوتھی شادی جو ہے وہ انہوں نے پنجابی خاندان میں کرنی ہے، جس کو اکبر خان بگٹی ہنس کر ٹال دیتے تھے. ہمارا ایک اور ٹاپک جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا سینٹ لوئس امریکہ میں ایک جو ہے وہ ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ریسرچ کر رہی ہے. اس ریسرچ یونیورسٹی میں 10 دن رہنے کے، اس ہوٹل میں 10 دن رہنے کے آپ کو 5 لاکھ روپیہ پے کیے جاتے ہیں. آپ کو کھانے پینے کا ارینجمنٹ وہاں پر اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. اس کے بعد جہاز کی ٹکٹس آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو پراپر روم، جم اور اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ پول کی بھی آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے. 10 دن جب آپ اس ہوٹل میں رہ لیتے ہو تو آپ کو ان 10 ڈیز کے بعد وہ 5 لاکھ بھی پے کرتے ہیں اور آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی ملتا ہے اپنے گھر واپس آنے کا. اب ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ مراد دینے کا ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جی یہ سینٹ لوئس یونیورسٹی ریسرچ میں بہت مشہور ہے. یہ لوگوں کی ہیلتھ پر جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے. اس ہوٹل میں جو جا کر رہتا ہے اس کو انفلوئنزا، یعنی کہ انفلوئنزا، ہوٹل انفلوئنزا نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلو کا کچھ اس کے اندر اٹیچمنٹ ہے. تو وہ فلو کا جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے جرمز انسیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے اور پھر آپ کو اس فلو کی ڈیفرنٹ ویکسینیشن لگائی جاتی ہیں اور آپ کی زندگی کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے. یہ ریسرچ بہت مشکل اور بہت خطرناک ہوتی ہے. اس میں آپ اپنی زندگی بھی ہار سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو اس ریسرچ کی مراد میں ملتی ہیں. اگر آپ کو ہمارا ٹاپک انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگا ہے تو کائنڈلی لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.